السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانا کیسا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر گھر جا کر ٹیوشن نہیں پڑھانا چاہیے، اس سے قرآن پاک کی اور دین کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو کیا ان کی بات درست اور صحیح ہے؟ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء کرام اور حفاظ کے لیے بچوں کو ان کے گھر جا کر قرآن شریف پڑھانا کیسا ہے، جبکہ محلے کی مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے معقول انتظام ہے؟ اگر ناجائز ہے یا مناسب نہیں تو وجہ بھی بتا دیجیے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام اور حفاظ کے لیے بچوں کو ان کے گھر جا کر قرآن شریف پڑھانا جائز ہے، بشرطے کہ گھر میں پردے کا معقول انتظام ہو۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ سوال: گھروں میں جا کر اجرت لے کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا کیسا ہے، جبکہ یہ یقین ہو کہ اگر اس نے گھر جا کر تعلیم نہ دی تو وہ بچے مسجد نہیں جائیں گے اور اسلامی تعلیمات سے یوں ہی ناواقف رہ جائیں گے؟ جواب: پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے گھر جا کر قرآن پڑھانے کے بجائے بچوں کو اپنے گھر یا مدرسہ بلا کر وہاں ان کو قرآن پڑھایا جائے، تاکہ بچوں کے دل میں قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے پڑھانے والے استاذ کی عظمت باقی رہے۔ چونکہ عام طور سے گھر گھر جا کر قرآن کی ٹیوشن پڑھانے سے لوگوں کے دلوں میں قرآنی تعلیم کی عظمت باقی نہیں رہتی، اس لیے علماء کرام نے بلا عذر گھر گھر جا کر قرآن کریم کی ٹیوشن پڑھانے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص گھر جا کر قرآن کریم پڑھاتا ہے تو اس کے لیے بچوں کو قرآن پڑھانا، اس پر اجرت لینا جائز ہے، البتہ اس میں چند باتوں کا رعایت رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، گھر جا کر قرآن پڑھانے کے دوران اپنا دینی تشخص، دینی وقار برقرار رکھے، استغنا کا مظاہرہ کرے، کوئی ایسا طرز عمل نہ اپنائے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے قرآن پڑھانے والوں کی عظمت و اہمیت ختم ہو جائے۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ اسے صرف اپنی فیس لینے سے مطلب ہو اور بچے جب چاہیں چھٹی کر لیں اور جتنا چاہیں اسے بٹھا کر انتظار کرواتے رہیں اور کھیل کود میں مصروف ہوں، لیکن قاری صاحب کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسی طرح مقررہ مشاہدے کے علاوہ گھر والوں سے صراحتاً یا اشارتاً سوال نہ کرے۔ نمبر 2، کسی بالغہ یا قریب البلوغ لڑکی کو نہ پڑھائے۔ نمبر 3، لوگوں کے گھر آتے جاتے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھے اور نگاہوں کی خوب حفاظت کرے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ پڑ جائے، اور گھر والوں کو بھی تلقین کرے کہ وہ اس کے آنے جانے کے اوقات میں پردے کا خیال رکھا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔